شہزاد صاحب، یہ جو سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی بات ہوتی ہے، مرغی اور انڈے کی بحث، اگر حالیہ عرصے میں ترقی کرنے والے ہم گلوبل ساؤتھ ممالک کی مثالیں لیں، انڈیا، چائنا، ادھر بنگلہ دیش، سیاسی استحکام کے باعث یعنی کنٹینیوٹی کے باعث یا اسٹیبلٹی کے باعث ہی ترقی ہوئی ہے. یہاں پہ اگر حکومتی ماہرین کی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ معاشی طور پر صورتحال بہتر ہو رہی ہے، تو کیا سیاسی استحکام کے بغیر مثبت معاشی اشاریے کام دیں گے ہمیں؟ دیکھیے، کام وہاں پہ دیتے ہیں جہاں پر کوئی رولز آف دا گیم طے ہوں اور ان رولز آف دا گیم کو فالو کیا جائے. جہاں رولز آف دا گیم جو ہے ان کو عام طور پہ اور روزانہ کی بنیاد پہ توڑا جاتا ہو، وہاں پر کسی کو اس کھیل پہ یقین نہیں رہتا. یہ کھیل تو نہیں ہے جو حکومت کا کام ہے، یہ جو ریاستوں کو چلانا ہوتا ہے، یہ کھیل نہیں ہے. بڑا سیریس معاملہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس 25 کروڑ 24 کروڑ عوام ہے جن کا آپ نے فلاح کا خیال کرنا ہے، آپ نے ان سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. تو ان کو آپ اپنی مرضی کے مطابق روزانہ ایک نظام سکہ کی طرح ایک قانون رائج کر کے اس کے حساب سے نہیں چل سکتے، جو کہ ہمارا معمول بن گیا ہے. دیکھیے، آپ نے آئین کا 3 سوال اٹھائے آپ نے. آئین، مجھے بتائیے، اس ملک میں، ہمارے ملک میں آئین کی حفاظت کرنے والا ہے کون؟ آئین کو توڑنے والے تو ہر جگہ ملیں گے، آئین کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اور ایک ادارہ جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ آئین کی حفاظت کرے، وہ عدالت ہے. سپیریئر جوڈیشری کا کام ہے آئین کی حفاظت کرنا، کہ آئین کے خلاف کوئی کام نہ ہو. لیکن اگر جس طریقے سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ ٹول بن گئی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کسی کا ٹول بن گئی، کس کا ٹول بن گئی؟ کبھی حکومت کا، کبھی مقتدرہ کا، کبھی کسی کا، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کا ٹول بن گئی، اور اپنی مرضی سے آئین کو توڑا اور موڑا اور اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جس طریقے سے اس کا فائدہ پہنچتا تھا طاقتور قوتوں کو. تو پھر اس طریقے سے تو ملک نہیں چلا کرتے. یہ تو کوئی اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر معجزہ ہے کہ ہم ابھی تک قائم ہیں ایک ریاست کے طور پہ. یعنی ایک ملک وہ تھا جو کہ آدھا ہو گیا، اسے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا. غالباً اللہ کا امتحان اس وقت اس شکل میں ہے کہ بے وقوف ہو، اب تو سمجھ جاؤ، اس کو بچانے کا کچھ تو کر لو. تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں پہ آئین کو ماننے والے، پہلی بات، اور دوسری بات، اگر کوئی اس پہ کمزوریاں اس کو دور کرنے والے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، اس ریاست اور عوام کے فائدے کے لیے. کیا ہم مجبور اس کو ٹھیک کرنے کے قابل ہیں؟ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ یا اس کے اندر ایسی شکیں ڈالیں گے جس سے کہ ہماری پارٹی کو یا ہمیں فائدہ پہنچے؟ تو پھر اگر یہ کام کریں گے تو پھر یہ آئین نہیں ہوگا. اس آئین کو کوئی نہیں مانے گا. اس آئین کو موڑ توڑ کے ایسے استعمال کیا جائے گا جس طریقے سے آج تک ہوتا رہا. اپنا افتخار صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے اندر بتایا آپ کو پچھلے 2.5 سال کے معاملات جس طریقے سے ہوئے، ہر طرف سے اسی عدلیہ کو استعمال کر کے یہ تمام معاملات، عدلیہ نے آنکھیں بند کر لیں ان تمام چیزوں کے اوپر، شکوں کے اوپر، جس سے آئین کو توڑا گیا اور بار بار توڑا گیا. مقتدرہ اس میں اتنی ہی اس کا حصہ ہے جتنا کہ سیاسی مقتدرہ کا حصہ ہے. سب کا ملا کے انہوں نے تباہی و بربادی مچائی ہے. معاشی طور پر پہلے 60 سال کے اندر آپ کے اوپر صرف 6 کھرب روپے کا قرضہ تھا، پہلے 60 سال پاکستان کے. پچھلے 16 سال کے اندر آپ کے اوپر 54 کھرب روپے اور بڑے ہیں. 6 کھرب اور 54 کھرب، یہ اندازہ لگا لیں 9 گنا آپ کے اوپر زیادہ بڑا ہے قرضہ پچھلے 16 سال کے اندر. تو جہاں آپ کی معیشت اس قسم کی اللہ میں پل رہی ہو، مانگے سے کھا رہی ہو، اور گھر میں کچھ نہ بنا رہی ہو، گھر میں کچھ بھی موجود نہ ہو، اور اب سلور ویئر اپنا آپ کا بیچنے کے چل رہی ہو، تو وہاں پہ یہی ہوا کرتا. سیاسی طور پر آپ نے کہا بحران کب نہیں ہوتا؟ جہاں پر معیشت تباہ ہو چکی ہو، آئین نہ ہو، اپنی جگہ پہ موجود نہ ہو، اور صرف نام کا رہ گیا ہو، وہاں پر سیاسی بحران ہی ہوگا نا. عباس اطہر نے بڑا کلیئرلی، وہ جو اس کا خاص جملہ ہے، ادھر تم ادھر ہم، یہ ہے اس سیاست کی، پاکستانی سیاست کی مکمل تعریف. ادھر تم ادھر ہم، زیرو سم گیم ہے، زیرو سم گیم. اس زیرو سم گیم پہ نیچے یہ سیاست چلتی ہے. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ بادشاہت کا نظام ہے کہ جہاں پر جب بادشاہ کو اپنا بنانا ہوتا ہے اپنے آپ کو بادشاہ، تو دوسروں کو قتل کر کے ختم کر کے بادشاہ بنتا ہے. یہ ہے مسئلہ اس ملک کا، جس کو مختلف انداز سے کبھی حسن صاحب بتاتے ہیں، کبھی افتخار صاحب بتائیں گے، اب ابصار صاحب بتائیں گے، لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ یہاں اس ملک کو اون کرنے والا آئین پر عمل درآمد اور اس کی حفاظت. ابصار صاحب، موجودہ حکومت جس نازک شاخ پر ہے، آپ بھی بہت بار بات کر چکے، پروگرام میں بھی ہوتی ہے، مینڈیٹ کہیں سوالیہ نشان ہے، ہائیبرڈ نظام، احتجاجی اپوزیشن، مائنورٹی گورنمنٹ. ایسی حکومت معاشی معاملات پر ریاست کی طرف سے دیے گئے بلو پرنٹ پر کتنا عمل کروا پائے گی اور کہاں تک چل پائے گی؟ بالکل نہیں کروا پائے گی اور زیادہ نہیں چل پائے گی. تو پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، جو میرا بنیادی سوال ہے، جو بہت سے نون لیگ کے حلقے جب گفتگو کرتے ہیں، وزراء کرتے ہیں، ہر بحران کی ذمہ داری کیا صرف پی ٹی آئی پر ہے؟
तो अब अगर आप कतई कलामी की माफ़ी ना मांगें बीच में तो फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ मुख्तसरन, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। अब देखिए, बात हुई है यहाँ, ये PTI की बात आपने बड़ी अच्छी की, सियासी जमातें उस पर डालती हैं। वायबिलिटी की बात हुई है इमरान खान की। इमरान खान की वायबिलिटी क्यों चेक की गई? वजह थी उसकी बैकग्राउंड है कुछ। 2 बड़ी सियासी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत नहीं देंगे अपने मामलात में, जिसकी उन्होंने 70-80% तक उसकी ताबेदारी भी की, कुछ वायलेशन भी की, लेकिन एक सिस्टम चल रहा था। फिर 18वीं तरमीम भी आ गई, उस पे कुछ लोग रिटायर्ड जो गोल्फ़ खेलने के बड़े शौकीन हैं, उन्होंने सोचा ओहो ये तो ठीक नहीं है, साइंसदान थे ना वो, उनके ख्याल में अब एक वायबल ऑप्शन तीसरा लाना चाहिए। वो जो तीसरा वायबल ऑप्शन था, जो आज इस्टेब्लिशमेंट का नाक़िद बना हुआ है, और दोहरा मयार ये है कि आज वो नाक़िद हो के भी बात सिर्फ ये कहते हैं कि हम आर्मी चीफ से या DGISS से करेंगे, वो ये बात कहते हैं, हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। क्यों? वजह ये थी कि वो चाहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट अपनी गोद में हमेशा बिठा के रखे और हमें सपोर्ट करे, जिस पे लोगों का यहाँ एक तबके का ये ख्याल हुआ कि 1 पार्टी फैशिस्ट सिस्टम की तरफ ये जमात लेके जाना चाहती है। अब उस पर गलती ये की PDM की जमातों ने कि जब इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो गया अपनी गलती का, तो इन्होंने जाके सारा ब्लेम अपने ऊपर लेके उसकी मकबूलियत कर दी, उसकी मकबूलियत मकबूल कर दिया उसको, इमरान खान को, जो इनका जो नैरेटिव था वो लेके चला गया। एंटी इस्टेब्लिशमेंट आज भी नहीं है इमरान खान। वो सिर्फ ये चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी सपोर्ट छोड़ के मेरी करे। सही। अब यहाँ पे बात हुई है कि मुखालफत बहुत है, इन सियासी जमातों की नफ़रत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, मैं कहता हूँ तनकीद बहुत हो रही है सियासी जमातों पे, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा वो नाक़िद हैं पॉलिसीज़ के, सिस्टम के। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि ये जो यंग जनरेशन है ये नाक़िद है उन सियासी जमातों के या जो सिस्टम चला रहे हैं उनके। आपको जवाब मिल जाएगा सारी बात का। तो ये जो मकबूलियत और ये जो नफ़रत में वोट पड़ा है ना, ये इमरान खान की मोहब्बत में नहीं पड़ा, ये कुछ सिस्टम से नाराज़गी है नौजवान नस्ल की। उस सिस्टम को आके जो भी बचाएगा, खान साहब ने 3.5 साल उस सिस्टम को बचाया, उस सिस्टम के कंधों पे सवारी करके पूरी अपोजिशन को रगेदा, मीडिया को रगेदा, सब पे जुल्म किया, अदलिया पे जुल्म किया, लोग उनके खिलाफ हो गए थे। और यही काम PDM ने किया, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने किया, लोग उनके भी खिलाफ हो गए। मर्ज को समझने की कोशिश करें, ठीक है जी, और इस मर्ज का इलाज हम करें अपनी तासुब की ऐनक उतार के इस मुल्क की खातिर कि ये नहीं चल सकता है। वैलिड पॉइंट, बड़ा अहम सवाल करना पड़ेगा इन। ठीक है जी, बहुत अहम सवाल है कि क्या बेहतरी करना चाहिए। बेहतरी उन्होंने ही करनी है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से पॉलिसीज बना रहे हैं और पॉलिसी साज हैं, और यही वो फ़र्क है हैव एंड हैव नॉट का, जिसकी नौजवान नस्ल नाक़िद है कि पॉलिसीज अवाम को डिलीवर क्यों नहीं करी।